بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گزرتے زمانے کے اندر ہمارے علم کا معاملہ حقیقت پر مبنی نہیں رہتا ہے۔ زمانے گزرتے جاتے ہیں، ہم لوگ اپنے دور میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید دین کا ایک حصہ ہے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پر گنبد بنایا گیا، وہ گنبد کب بنایا گیا؟ کیا صحابہ کرام کی موجودگی میں بنایا گیا یا بعد میں بنایا گیا؟ آج ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں گے، مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور مفتی صاحب سے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے پروگرام کو چلائیں، ایک اعلان سماعت فرما لیجئے۔ ایک اور آن لائن کلاس اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے، اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے متمنی ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، گرلز بوائز کسی بھی عمر کے ہوں، عربی آتی ہو نہ آتی ہو، ہر ایک کے لیے یہ راہیں کھلی ہیں۔ آپ قرآن پاک کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ نارملی سر یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں پیچھے سے ملتی آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی نے اس پر کچھ کہا نہیں ہوتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید شروع سے یہ باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ جس طریقے سے گنبد خضرا کی بات آتی ہے تو جب تک پڑھا نہیں تھا تو یہی ذہن ہو رہا تھا کہ جناب یہ صحابہ کرام نے بنایا ہوگا، نبی ہی اس کی تعلیم دے کر گئے ہوں گے۔ اسی وجہ سے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جناب یہ مطلب نہیں ہے ان باتوں کا، ان روایات کا۔ اب ذرا شارٹلی مجھے یہ بتائیے کہ یہ گنبد خضرا کی تاریخ اور ہسٹری کیا ہے، کب سے بنا؟ کیا صحابہ کرام نے ہی اس کو بنایا تھا یا بعد کی ایجاد ہے؟ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ یہ تعمیر کروایا، نہ ایسا کوئی حکم ارشاد فرمایا، نہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا تھا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، بلکہ 7ویں صدی ہجری میں سب سے پہلے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس کی تاریخ سے معلوم ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شروع سے قرن صدر اول سے چلتی ہوئی آ رہی ہو یا اس پر کوئی تعامل ثابت ہو گیا قرن صدر اول کا۔ 7ویں صدی ہجری میں جو اس وقت کے جو سلطان تھے، صالحی ان کا نام تھا، سب سے پہلے انہوں نے ایک تعمیر کروائی تھی اور لکڑی کا یہ گنبد بنایا گیا تھا۔ لکڑی کا یہ گنبد تھا اور اس کو پھر کچھ عرصے بعد پہلے لکڑی کا بنایا گیا، پھر کچھ عرصے بعد اس کے اوپر بڑی آسائش و زینت وغیرہ کا انہوں نے کام کروایا تھا۔ یہ کچھ عرصہ چلا، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا، پھر اس سے جو اگلی صدی آئی ہے، انہی کی اولاد میں سے جو آگے سلطان تھے، پھر انہوں نے اس کی دوبارہ سے تعمیر کروائی تھی اور انہوں نے پھر مزید کچھ زینت وغیرہ کا کام کروا دیا تھا۔ اچھا، یہ چونکہ لکڑی کا تھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ مزید کچھ عرصہ جیسے گزرا، 8ویں صدی اور 9ویں صدی، پھر کچھ حادثہ ہو گیا تھا مسجد نبوی شریف میں۔ اور وہ حادثہ ایسا تھا کہ آگ لگ گئی تھی اور اس آگ کے اندر یہ جو گنبد تھا، چونکہ یہ بھی لکڑی کا تھا تو وہ بھی اس کی زد کے اندر آیا اور شدید نقصان ہو گیا، تو پھر اس کو ہٹانا پڑ گیا تھا۔ تو پھر بادشاہ نے اس کو بالکل ہٹایا اور ہٹانے کے بعد پھر جس طرح قیمتی پتھر ہوتے ہیں نا، سنگ مرمر وغیرہ، اس طرح پھر وہ پتھروں کے ساتھ اس کو باقاعدہ سے بنایا گیا تھا اور اس وقت سفید رنگ تھا، اس پتھر کا رنگ بھی سفید تھا۔ اور یہ جو گنبد تھا یہ گنبد بیضاء مشہور تھا اس وقت۔ آج کل جیسے گنبد خضرا مشہور ہے، اس وقت یہ گنبد بیضاء مشہور تھا اور کافی عرصے تک پھر وہ سفید رنگ چلتا چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر مزید کوئی بادشاہ وغیرہ آئے، انہوں نے اس کے کلر میں تبدیلیاں بھی کی تھی، مزید کچھ ترامیم بھی کی۔ اور بلکہ ایک قیمتی بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں، جس وقت لکڑی کا وہ جو گنبد جل گیا تھا، اس کے بعد جب نئے سرے سے بادشاہ نے اس کی تعمیر کروائی تھی تو انہوں نے ڈیزائن بدلا تھا اور ڈیزائن ایسا تھا کہ اس کو بہت اونچائی پر لے گئے۔ اچھا، بادشاہ جب بہت اونچائی پر لے کے چلے گئے تو کچھ عرصے بعد پھر احساس ہوا کہ نہیں یہ جم نہیں رہا، یعنی زیادہ اس کے اندر زینت زیادہ نہیں آ رہی ہے، تو اس نے پھر گروا دیا تھا اور پھر اس کے سائز میں دوبارہ ترمیم کی، یعنی بہت ایسا ہوتا چلا گیا۔ تو سفید رنگ تھا، پھر اس کے بعد رنگ میں پھر تبدیلی کی گئی۔ اور 13ویں صدی ہجری کے اندر کوئی جو بادشاہ تھے اس وقت کے، انہوں نے اس کا کلر چینج کیا تھا اور سبز کلر کیا تھا، تو یہ سبز کلر اس وقت سے ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ اس کی تاریخ ہے، 7ویں صدی ہجری سے جو بادشاہ تھے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا صحابہ کے یا تعلیمات سے ایسا بالکل نہیں۔ صحیح۔ اچھا، کئی لوگ ہوتے ہیں جس طریقے سے گنبد خضرا ہے تو وہ اپنی کئی چیزوں کے اندر ہرے کلر کو ذرا ایکٹیو رکھتے ہیں کہ جناب ہرا کلر ہوگا تو اچھا رہے گا، گنبد خضرا سے نسبت ہے تو یہ فائدہ مل جائے گا، گنبد خضرا سے نسبت ہے تو یہ برکت مل جائے گی، یہ نفع مل جائے گا۔ یہ تو تقرب کی صورتیں بنائی جا رہی ہیں، یہ کر سکتے ہیں سر؟ حقیقت ہے تقرب نہیں ہو سکتا ہے، نہ سبز رنگ کے کلر سے تقرب کی نیت کریں گے، بدعت کے اندر آپ ملوث ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ ہے اور بالکل واضح وجہ ہے کہ تقرب کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ نس پر محتاج ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نس ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ کون سا کام کر کے آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہو، یہ اللہ کو بتانا ہے، ہم اپنی طرف سے متعین کریں گے تو یہ جھوٹ ہوگا جو اللہ کی نسبت سے ہم کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کو قائم کیا
آپ کے پاس نص ہونی چاہیے، اس پر بھی ثبوت ہونا چاہیے، ورنہ کسی بھی چیز میں ہم تقرب کی نیتیں کریں گے الٹا گناہ گار ہو جائے گے۔ تیسری بات کہ سبز کلر، میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ سبز سے پہلے الگ کلر تھا، اس سے پہلے سفید کلر تھا، اس سے پہلے لکڑی کا تھا، تو یہ تو کلر تو تبدیل بھی ہوتے چلے گئے، آج بھی اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، تو کلر تو ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ تقرب کر سکتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی تاریخ میں سارے مطلب کچھ بادشاہ تھے جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، 7ویں ہجری سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، تو مطلب اس دور میں کیا علماء کرام نہیں تھے جو اس کی رکاوٹ بنتے، اس کے لیے کچھ فرامین جاری کرتے؟ وہ لوگ کہاں پر تھے؟ دیکھیں، جب ایک حکومت ہوتی ہے اس کے بعد ریاست کے بعد طاقت بھی ہوتی ہے، بہت سے کام ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ علماء اپنی زبان سے، اپنے قلم سے وہ احسن انداز میں سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک قوت نافذہ اپنے اندر نہیں رکھتے کہ وہ تبدیل کروا دے، اتنی طاقت نہیں ہوتی، ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ریاست کوئی کام ایسا کرتی ہے جو شرعاً ٹھیک نہ ہو، لیکن وہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ اپنے ملک پاکستان میں دیگر ممالک کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ علماء آبجیکشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ریاست وہ کام کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ ماضی میں بھی چلتا ہوا آیا ہے، جیسے آپ کو 4 مسلح تھے، آپ کو معلوم ہے حرم کے اندر شافعی حنفی نام سے 4 مسلح بچھا دیے گئے تھے۔ آپ اس وقت سے لے کر یہ صدیوں تک چلتا رہا ہے کہ بادشاہوں نے اپنا یہ رکھا، یہ کام چلتا چلا گیا، لیکن آپ ان تمام صدیوں کے اندر علماء کو پڑھتے چلے جائیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں علماء کو کس قدر بڑی تعداد آپ کو ملے گی جو اس کو بدعت قرار دیتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ مجھے یاد آ رہا ہے فقہ حنفی کے بھی بہت سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ یار مجھے نہیں یاد کہ حنفی کوئی بھی قابل عالم دین ہے وہ اس کو جائز بول کے گیا ہو، امت کو توڑ کے رکھ دیا، لیکن یہ علماء کے فتوے تھے، وہاں یہ کام جو تھا وہ ایک سرکاری سرپرستی میں ہو رہا تھا، لہذا اس کو بزور تو ختم کیا نہیں جا سکتا۔ یہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ جو گنبد بنا دیا گیا تھا یہ باقاعدہ بنایا گیا تھا حکمرانوں کی طرف سے، لیکن آپ قدیماً و حدیثاً علماء کو دیکھیں، محققین کو دیکھیں، بہت بڑے بڑے علماء آئے ہیں جو اس پر اعتراض بھی کرتے چلے گئے۔ اور جیسے آپ علامہ صنعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیں گے، بہت بڑا نام ہے، شاید ہی کوئی فرقہ ایسا ہو جن کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہ ہو، بہت قابل عالم دین ہے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے محقق بھی تھے، انہوں نے بھی، ان سے کسی نے اس طرح کی گفتگو کی تھی کہ یار یہ جو کام ہے سب کے سامنے ہی ہے تو یہ جواز کی دلیل ہونی چاہیے، تو انہوں نے بہت سخت الفاظ کے ساتھ یہ جملے لکھے تھے اپنی کتاب میں، کہا کہ یہ جہل عظیم، یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے کہ آپ اس عمل سے استدلال کرو جو حکمرانوں نے کیا۔ اور ایک جملہ وہ اکثر لکھ کے جایا کرتے تھے کہ عمل دولیہ حجت نہیں ہوگا، عمل دلیلیہ حجت ہوتا ہے، جس پر دلیل ہے قرآن سنت کی، حکمران نے اگر کوئی کام کیا ہے وہ حجت نہیں ہوا کرتا۔ تو علامہ صنعانی نے بڑے نپے تلے الفاظ میں بڑی اچھی گفتگو کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء ہیں جنہوں نے قلم اٹھایا اور بتایا کہ اس سے کوئی جواز کا استدلال نہ لے، حکمرانوں کا کیا یہ کام ہے۔ اچھا، کئی افراد ہیں آج کے دور میں تو حالات یوں زیادہ ہی خراب ہو چکے ہیں، گنبد خضرا اے اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھے دیکھ لیتے ہیں پیاس بجھا لیتے ہیں، یہ شعر ہے باقاعدہ ہمارے نعتخوانیوں کا۔ اسی طریقے سے گنبد خضرا سے لطف اندوز ہونا، سرور حاصل کرنا، بھئی گنبد خضرا، جیسے مکہ جاتے ہیں تو کعبہ اور مدینہ جاتے ہیں تو گنبد خضرا دیکھ لیا تو پھر سکون مل گیا زندگی کا، یہ نسبتیں قائم کرنا، اس طریقے سے سکون اپنے اندر گمان کرنا، یہ کہاں تک؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانے، اس میں جو بڑے علماء ہیں ہمارے وہ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ عوام جو ہوتی ہے نا اس کو سمجھایا جاتا ہے، عوام تو اپنے تائیں کسی بھی چیز میں کوئی بھی نسبت رکھ کر کے ایک تصور باندھ لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب ایک عوام ہے جس کو زیادہ علم نہ ہو تو اس نے جا کے صرف اتنا دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضہ شریف کے قریب ایک چیز ہے، بس یہی نسبت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ناجائز چیز ہے اور وہ قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو انسان کو زیادہ کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ یار کاش ایسے سبب بنے کہ ہم یہاں سے اس چیز کو کم سے کم ہٹائیں گے، اس لیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ یہ دو چیزوں میں فرق آ جاتا ہے، تو لوگوں کو ہم جب تک نہیں سمجھائیں گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے مجتہد ہیں، صراحتاً ان سے ہی منقول ہے، علامہ شامی نے، دیگر علماء نے بھی ذکر کیا کہ قبور کے اوپر جو قبہ بنایا جاتا ہے اس کے جواز کے قائل نہیں رہے، کوئی بھی عالم دین موقع جائز نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں، قرآن پاک کو دیکھیں، جتنی بھی پیچھے بت پرستیوں کا آغاز ہوا تو اس کا سبب تھا یہ قبور، اس معاملے میں غلو ہوا
تعظیم کا غلو ہوا اور آہستہ آہستہ جاتے جاتے معاملہ کفر اور شرک تک پہنچ گیا. صحیح. تو جو چیز اصل ہے اس اصل کے اوپر بہت سی پابندیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ دوبارہ سے یہ غلو کے معاملات نہ ہوں. صحیح. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ قبور کے معاملات کے اندر جہاں غلو دیکھا جائے گا اس کو ختم کیا جائے گا. صحیح. یہاں تک کہ بلند عمارتیں ختم کیا جائے گا. صحابہ کرام نے کیا بھی ایسے, پھر مزید صحابہ نے آگے بھی ایسا کیا. صحیح. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس وقت یہ دیگر ممالک بھی فتح ہوئے تو ایک جگہ تھی, بڑا مشہور تھا کہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ مزار ہے. صحیح. اور وہاں پر بہت سی رسومات بھی ہوتی تھی, اور وہ رسومات بھی آپ حیران ہو جائیں گے. اب واللہ عالم وہ سچے اللہ کے نبی کا مزار تھا یا نہیں ہمیں نہیں معلوم, لیکن یہ صحیح سند کا واقعہ ہے. تو اس کے بعد عمر فاروق نے جب دیکھا تو وہاں رسومات کیا چل رہی ہیں کہ سال میں کچھ دن مقرر کیے ہیں جس کے اندر اس قبر سے وہ جسم بھی باہر نکال لیا کرتے تھے. اچھا. اور پھر مخصوص اپنے وہی کچھ معاملات تھے, کچھ رسمیں بنائی ہوئی تھیں وہ کرتے تھے, اس کے بعد چلے جایا کرتے تھے, پھر دوبارہ سے تدفین کر دیا کرتے تھے. جب یہ معاملہ عمر فاروق نے دیکھا تو اس مزار کو بالکل منہدم کروا دیا, اور وہ جو جسم تھا جو دانیال علیہ السلام کے نام سے مشہور تھا اس کو آپ نے اپنے جو بھی ٹیم تھے ان کے حوالے کیا, کہا کہ ایسی جگہ پر تدفین کر دینا کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اچھا. کہ نہ یہ غلو ہو کل کو, نہ یہ ایسے غلط رسمیں آگے چلے. تو جب آپ عمومی مزاج دیکھیں گے نا قرآن پاک کے, وہ کیا سکھا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غلو کے معاملات ہیں جس کے اندر یہود پڑھ کے نصارہ پڑھ کے بہت آگے تک چلے گئے, ان کو کس طرح ختم کیا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. اسی لیے جو قبرستان کے معاملات ہیں اس کے اندر غلو چلا جائے ہر اس کام کو روک دیا جاتا ہے, سد ذریعہ کے طور پر روک دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں لوگوں کو بڑا اچھا سمجھانا چاہیے تاکہ وہ بدگمان بھی نہ ہوں, ان کا ذہن سازی اچھی ہو. آج اگر کسی کو سننے کو مل جاتا ہے ارے بھائی یہ تو کسی مزار پر گنبد کو ناجائز کہہ رہا ہے, وہ ڈائریکٹ سمجھے گا کہ یار اس کے دل میں شاید اللہ کے نبی کی محبت ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ تو مجتہدین بھی کہہ کے چلے گئے کہ قبے کی وہ اجازت نہیں دیا کرتے تھے, خود اللہ کے نبی جو ہے وہ اس طرح کے غلو کی اجازت نہیں دیا کرتے. لیکن اب عوام کیا سمجھ رہی ہے, وہ الٹا اس کو گستاخ سمجھ رہی ہے. اس لیے ہمیں چھپانا نہیں چاہیے, عوام کے سامنے حق بات کرنی چاہیے. وہ کل کو بالکل ان کی ایک ٹھیک رستہ ہو, کسی عالم سے بھی وہ بدظن نہ ہو. صحیح. اچھا یہ تو آپ نے بیان کر دیا, اس دور میں بھی علماء کرام نے کوئی ایکشن لیا ہی ہوگا یقیناً. بعد کے علماء کرام کا کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جناب اس کو ختم کرنے میں, ہٹانے میں, یا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قبور جو ہے وہ اس سے خالی ہونی چاہیے. تو حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم کوئی جستجو کریں اور اس کو ہٹانے کی کوشش کریں تو پرابلم بھی کریٹ کی جاتی ہے کہ جناب جس طریقے سے بھی آپ نے فرمایا کہ اسی کو گستاخ بنا دیں گے جو نبی کے فرمان پہ عمل کرنا چاہ رہا ہے. اب کے علماء اس پر کوئی اسٹینڈ کیوں نہیں لے رہے؟ اب علماء تو لیتے ہیں شروع سے ہی. آپ کسی بھی عرب مصر کے علماء سے, کویت, قطر, بحرین, مکہ, مدینہ, کسی کے بھی کوئی بھی عالم دین ہوگا آپ جا کر کے پوچھ لیں, وہ تو بالکل ذکر کریں گے کہ ایسا جو کام ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس کو ختم کرنا پڑے گا, بالکل ایسے ہی. لیکن مسئلہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو عملی طور پر کیا جائے گا اس کے لیے ایک ماحول کا سازگار ہونا بہت ضروری ہے. کبھی کبھی کچھ کام جائز ہوتے ہیں لیکن اس جائز کام سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے یا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے, تو ہمیں پھر وقت مناسب کا ایک انتظار کرنا پڑتا ہے, احتیاط کرنی پڑتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ غور کیجئے گا کہ جس وقت کعبہ شریف تھی اس کی نئی تعمیر کی ایک تمنا تھی نبی علیہ السلام کو, اور فرما رہے تھے کہ ہماری تمنا ہے کہ اس میں 2 دروازے ہوں کہ ایک طرف سے کوئی آئے تو دوسری طرف سے چلا جائے. ابھی ایک ہی دروازہ ہے, کوئی اندر جاتا ہے وہیں سے نکلنا تو رش ہم برداشت نہیں کر سکتے, وہاں پر ہلاکتیں ہو جائیں گی. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابھی قوم ایسی نہیں ہے کہ ان کی ذہنی سطح اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم اگر یہ ترمیم اگر کر دیں تو وہ قبول کر پائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک فرما دیا. کہنے کا مقصد یہ اس چیز کا احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ لوگوں کی ذہنی صلاحیت ابھی کیا ہے, سوچ کیسی ہے, میرے کسی کام سے انتشار تو نہیں پیدا ہو جائے گا, فتنہ تو نہیں پیدا ہو جائے گا. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کام کیا جاتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اچھا یہ تو ہو گیا گنبد خضرا کے حوالے سے, لیکن ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو معاملہ خطرناک ہے مزارات کے حوالے سے, مطلب قبر ایک زینت کی جگہ تو نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں اس میں رنگ و روغن, اس میں اچھے شیشے کا کام کروا دینا, وہاں پہ کلہ بھی رکھ دیا جاتا ہے باقاعدہ, اور اسی طریقے سے سر اب تو مزارات پر اے سی لگ رہے ہیں, باقاعدہ اے سی لگے ہوئے, لگتا ہی نہیں کہ جناب یہ کسی کی قبر ہے. مطلب جو شریعت نے قبر کے ساتھ ہمیں کرنے کا کہا ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے. یہ جو پبلک ہماری اس طرف چلتی چلی جا رہی ہے بڑی زیب و زینت کی طرف, اور بڑے کوئی قبر کا تصور بھی نہیں ہوتا وہاں پر, ان لوگوں کا کیا ذہن ہے؟ دیکھیں قبور محل زینت نہیں ہوتی. ہر وہ کام جو ہم زینت کے لیے قبروں پر کر رہے ہوتے ہیں سب بدعت بنتا چلا جاتا ہے. اچھا. اللہ بیان کرتے ہیں سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبہ, کہ ایسی جگہوں پر جا کر عبرت حاصل کی جاتی ہے. جب انسان ایسی جگہوں پر جاتا ہے عبرت حاصل کرتا ہے. زینتیں دھوکے میں ڈالتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں.
زینت دھوکے میں ڈالتی ہے، اس لیے یہ دنیا کی جو متاع ہے اس کو زینت قرار دیا گیا. جو قبرستان کا معاملہ ہے اس کو زینت سے خالی رکھنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے تاکہ لوگ عبرت تک رہیں. یہی اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ آپ قبرستان جا سکتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، آخرت کی یاد کے لیے، بس وہ محل عبرت ہونا چاہیے، محل زینت نہیں. لہٰذا یہ جو ہم سجاوٹیں اب کر رہے ہیں، ہم چاہے پھولوں سے سجاوٹیں کر دیں اور ایک مسحریاں بنا دیتے ہیں پوری، سر یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہم 180 ڈگری مخالفت پر آ کر کھڑے ہو گئے. اپنی طرف سے شاید ہم تعظیم سمجھ رہے ہیں، اپنی طرف سے شاید ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ثواب کا کام کر رہے ہیں، سر ٹوٹل وبال کا کام کیا جا رہا ہے. جتنے بھی، اچھا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے کتنے انبیاء تشریف لائے ہیں، سر کتنے مزارات آپ کو ملتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے قبور آپ دیکھ لیجئے کتنے صحابہ، اور نام و نشان نہیں مل رہا. گنے چنے تو صحابہ جن کے متعلق وہ بھی ظنی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ شاید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر یہ ہے، وہ بھی شاید، وہ بھی کنفرم نہیں ہے. صحیح. اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء کرام گزرے، مزارات تو ہمیں اتنے نظر نہیں آتے تھے. یہ تو بعد میں جس وقت ایک دور آیا تھا کہ ایک رسم بننا شروع ہو گئی تھی کہ کوئی بھی شخص بڑا انتقال کرتا تو ایک عمارت بنا دی جاتی اس کی یاد کے اندر. پھر وہی بات ہے کہ ایک طرف حکمران تھے، ایک طرف علماء تھے. علماء ہمیشہ سے منع ہی کرتے آئے ہیں، بلکہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت بھی یہ جو عمارات اور مزارات کا سلسلہ اس قدر خوفناک حد تک تھا کہ کوئی بھی حکمران اگر منتخب ہوتا نا تو وہ اپنی سیٹ سنبھالنے سے پہلے مخصوص مزاروں پہ جا کر کے سجدہ کرنا، یہ رسومات کر کے آتا تھا. ان کی پوری زندگی اسٹرگل اسی چیز کے خلاف چلتی چلی گئی کہ یہ کیا بگاڑ ہو چکا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں بھی دیں. تو کہنے کا مقصد کہ ہم جب تک نہیں سمجھائیں گے ایسا کچھ نہیں بنے گا. جو عوام جو کام کر رہی ہوتی ہے، دیکھیے گا 80% جو لوگ کام کر رہے ہیں، میرے سامنے دو راہیں ہیں. میں نے اگر لوگوں کو کہا نا کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف، جانتا میں بھی ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، اور میں نے کہا یہ غلط، تو بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ مجھ سے ناراض بھی ہوگی، نفرت بھی رکھے گی. بچپن سے ہم کرتے آ رہے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ اس کو یہ بات فوراً تو قبول ہوگی نہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر میں نے 90% 80% جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں کی حمایت میں اگر بول دیا نا یہ بالکل ٹھیک ہے، تو ہوگا کیا؟ وہ اتنی بڑی تعداد ڈائریکٹلی مجھ سے محبت کرنے والی، ارے یہ ہوا نا مولوی یار، ہم بھی بولیں ہمارا کام غلط ہو کیسے سکتا ہے. اب اس میں نفسیاتی اثر بڑا آ جاتا ہے کہ ہم نے یا تو بہت بڑی تعداد لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، تو اصلاح کرنے کے لیے کبھی کبھی شروع میں نفرت بھی لوگوں کو آئے گی، ان کو نئی بات سمجھ میں آئے گی، شاید گالم گلوچ پر آ جائے، کل کو ہاتھ چومنے والا آج تھوک کے جائے گا، یہ بھی سب کچھ ہوتا ہے. صحیح ہے. دوسری صورت کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاتھ بھی چوما جائے گا، پیر بھی چوما جائے گا، پیشانیاں بھی چومی جائیں گی. اس لیے جو اہل علم ہے ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ٹھیک بات کریں، ٹھیک طرح لوگوں کو سمجھائیں. یہ بات دین نہیں ہے، یہ بات دین ہے، نہیں سمجھو اس کو مذاق. میں جس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے احمد رضا خان صاحب سے بھی ایک سوال ہوا، اب مجھے مفہومی ذہن کے اندر آ رہا ہے، یہاں کسی قبر پر یا میت پر وہ جس طرح ہمارے یہاں پھول ڈالتے ہیں نا، ایک تو ہے صرف پھول ڈالنا، ایک ہے پھولوں کو بالکل سجا کر کے ایک اس کو چادر نما بنا کر کے زینت کے طور پر ڈالنا، اس چیز کو منع کر دیا تھا. میں نے کہا کہ یہ محل زینت نہیں ہوتا، اس لیے میں نے کہا صرف پھول ڈالنا الگ بات ہوتی ہے لیکن زینت کے لیے ڈالنا الگ بات ہوتی ہے. اب اس طرح کے جو قابل علماء ڈائریکٹلی وہ سیدھا منع کریں کہ یار یہ نہیں ہے ہمارا دین. ہم اگر 90% لوگ اس میں ملوث ہیں غلط ہیں، اپنے آپ کو بھی غلط بولنا پڑتا ہے، ہمارے ماں باپ سے جو چلتی رسمیں آ رہی ہیں ان کو بھی غلط بولنا پڑتا ہے، دعا بھی کریں گے اللہ ان کی خطا معاف کرے. پھر لوگوں کی ذہنی صلاحیت وہ آگے چلتی ہے، وہ سمجھنا شروع کرتی ہے پھر کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اب جب تک ہم فرق ہی نہیں ڈالیں گے کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا ابھی تقرب کی بات چلی تھی، پھر مزار پر آ گئی یہ بات چلتے چلتے، تو یہاں پر ایک بات اور کہ کئی لوگ نظر مانتے ہیں مزار پر چادر چڑھانے کی، وہ جاتے بھی ہیں چادر چڑھاتے ہیں، جناب میری منت پوری ہو گئی کہ نہیں ہوئی. یہ چادر چڑھانے کو منت ماننا اسلام کا طریقہ ہے؟ عبادات جو اللہ کی عبادت ہیں، منتیں اس کی ہوتی ہیں، نظریں اس کی ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کی، کسی نے صدقہ خیرات کرنے کی. اب قبر کے اوپر چادر ڈال دیں، یہ چیز تو نبی علیہ السلام کی تو تعلیم نہیں ہے. صحیح. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم فرمائی؟ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی ایسی نص کی؟ صحابہ کے دور میں بھی یہ رواج نہیں تھا. جب اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا، اللہ نے نہیں کہا کہ یہ چیز نیکی ہے، عبادت ہے، میں اس کام کو کیسے عبادت قرار دے سکتا ہوں؟ صحیح. آپ دیکھ لیں، کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، علماء میں بڑا اختلاف رہا ہے. کئی علماء صراحتاً لکھتے رہے بدعت کام ہے، اللہ نے تو نہیں حکم دیا ایسا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہر کام کو چیک کریں
کہ کون سا کام ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں اجازتیں دی ہیں. دیکھو دنیا میں ہم جو چاہے کرتے پھریں, صحیح. دینی معاملات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے پابندیاں کہ اس کی نسبت سے جھوٹی باتیں نہیں کرو. یار یہ چیز مجھے اللہ کے قریب کر دے گی, یہ چیز اللہ سے دور کر دے گی. یہ بات جب تک اللہ نہ بیان کرے ہم نہیں کر سکتے. صحیح. اسی طرح کیا چیز ہے عبادت ہے جو اللہ کی جائے گی, اس کی تعظیم اس انداز میں کی جائے گی, اس انداز میں نہیں کی جائے گی, وہ اللہ بیان کریں. لہذا باقی معاملات کے اندر ہم اپنا دماغ بھی تحقیقات کریں اعلیٰ سے اعلیٰ, لیکن دینی معاملات کے اندر ہمیں بہت احتیاط چاہیے. ہر فساد کی جڑ ہر قومیں جو ماضی میں ہلاک ہوئی ہیں, قرآن ذکر کرتا ہے اس کی علت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نام لے کر کے جھوٹ بولنا شروع ہو گئے جو اللہ نے نہیں کی. یہود کے حوالے سے قرآن ذکر کرتا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ دن, باقی جو ہمارے شفاء ہیں نکال بچا لیں گے ہمیں. صحیح. سوال یہ ہے کہ اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں یہ بات اللہ نے کم کی, وہ دکھاؤ کہاں پر اللہ نے یہ بات کی. تصور تو انہوں نے بنا لیے ہوں گے کہ یار ہاں بھائی اگر چلے بھی گئے تو یہ آ کر کے چھڑا لیں گے, یہ بھی چھڑا لیں گے, وہ بھی چھڑا لیں گے. اللہ میں نے یہ بات کب کہی ہے. صحیح. اس لیے اللہ کی نسبت سے جھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم اپنے مزارات کے اندر معاملات کو بھی دیکھیں گے نا, 100 میں سے 90% چیزیں ملیں گی جو ہم جھوٹ باندھ کے بیٹھے ہیں. یار یہ میں نے زینتیں کی ہیں اللہ خوش ہوں گے, یہ بات اللہ نے کہاں کہی ہے. یہ جو میں نے قبر کو سجا دیا ہے اللہ خوش ہوں گے, قبر کو سجانے کی تعلیم اللہ نے کہاں دی ہے. یہ جو میں یہاں یہ کر رہا ہوں, چادر چڑھا رہا ہوں, ثواب سمجھ رہا ہوں, یار یہ اللہ نے کہاں کہا ہے. آپ کو ہر ایک چیز کا جواب ملنا شروع ہو جائے. ہاں جس بات کے اوپر آپ کو جواب ملے یہ بات اللہ نے کہی. میں اگر جاؤں کسی قبر یا قبرستان, اللہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جائیں, عبرت حاصل کریں. فانظروا کیف سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ہاں میں اس لیے یہ بات اللہ نے کی ہے, لہذا میں کہیں پر جاؤں وہاں عبرت حاصل ہو, اللہ کی یاد آئے, آخرت کی یاد آئے, یہ وہ چیز ہے جس پر قرآن کی نص موجود ہے. تو وہیں پر فیصلہ ہو جاتا ہے ٹھیک کیا جا رہا ہے, غلط کیا جا رہا ہے. صحیح. اچھا ایک آخری سوال, بلکہ 2 سوال اس کو کر لیتے ہیں شارٹلی. وہ یہ کہ اب مزار پہ جاتے ہیں, کسی دوسرے شہر کے مزار گئے تو یا کسی دوسرے صوبے کے مزار پر گئے نا, تو جناب وہاں پر گئے ہیں تو وہاں سے ہم آپ کے لیے یہ لے کر آئے گئے, کڑے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں, وہی گھر والوں کو بانٹتے ہیں, باہر والوں کو بانٹتے ہیں, یا وہاں کی پانی وانی لے کر آ گئے, کچھ لے کر آ گئے جناب, وہ بانٹتے ہیں بطور تحفہ. وہ فلاں مزار پہ گیا تھا میں یہ لے کر آیا ہوں. اب ان چیزوں میں برکت سمجھنا, ان چیزوں کو بطور تبرک کسی کو بانٹنا کہ جناب یہ کڑا وہاں کا ہے, اس پر فلاں بزرگ کا نام لکھا ہوا ہے, یہ تصور کہاں سے پیدا ہو گیا؟ بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم کہاں دی ہے, دکھا دیجئے. صحیح. اور یہاں پاکستان کے تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی بھی عالم دین یا کڑے کوڑے ان چیزوں کو جائز کہتا ہو, خالی یہاں کوئی بھی نہیں کہتے, اس لیے کہ جو اکثریت فقہ حنفی کے علماء کی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے نزدیک بھی مردوں کو تو کڑا کوڑا یہ سب چیزیں مطلقاً نہیں منع کر دیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی عالم دین جواز بیان کر رہا ہو, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ہوتا یہی ہے. ہر مزار پر ایسے کڑے کوڑے مل رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ ہماری زبان سے تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں, ہمیں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی. ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا, کھل کے بتانا پڑے گا بھائی یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ٹھیک ہے, عملاً کر کے دکھانا پڑے گا, نہیں تو پابندی لگانی پڑے گی, کچھ نہ کچھ الگ کرنا پڑے گا تاکہ لوگ جو ہے صراط مستقیم کی طرف آئیں. اچھا ایک حدیث پاک ہے جس طریقے مطلب حدیث پاک اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ بدعت تو حرام ہے ہی, منع ہے ہی, اسلام مخالف کام ہوتا ہے, لیکن حرم میں زیادہ منع ہے, بڑی شدت سے منع ہے, زیادہ غلطی ہے. تو ان دونوں مقامات پہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ فرق اس لیے کیا گیا ہے کہ مرکز ہے مکہ مدینہ, یہ ہمارے مرکز ہے. ٹھیک ہے. جس وقت ایک مسلمان وہاں جائے گا تو اس کو ایک کیا ذہن میں آتا ہے, اس کو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام سے پوری تاریخ نظر آ رہی ہوتی, ابراہیم علیہ السلام یاد آ رہے ہوتے ہیں, ان کو وہاں پر پوری نبیوں کی, موسیٰ علیہ السلام پورا سب کچھ آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے خیالات میں سامنے تشریف لائیں گے. تو چونکہ جو حرم ہے, مکہ ہے, مدینہ ہے, یہ ایک مرکز کی حیثیت بن چکے ہوئے ہیں. یہاں پر ہونے والی بدعت کو زیادہ درجہ اس لیے دیا گیا یہاں سے دیکھ کر کے لوگ جواز کی دلیلیں نہ پکڑ لیں. یار یہ تو میں نے کام مرکز میں ہوتا ہوا دیکھا ہے, یہ کہاں سے حرام ہو جائے گا. آپ اس کو آسان سا یوں سمجھ لیں کہ ایک استاد ہے اور شاگرد ہیں, یہ استاد کا کہیں آفس ہے. اب صرف طلباء, غور کیجیے گا نفسیاتی اثر کتنا ہوتا ہے کہ صرف طلباء بھی کسی دن آ جائیں استاد کے آفس کے اندر, اور اس آفس کے اندر کسی چیز کو دیکھ لیا, کوئی لٹکی ہوئی چیزیں دیکھ لیا, کل کو چلا گیا. اب اس کو نہیں پتا یہ جائز ہے ناجائز ہے, کچھ بھی نہیں پتا, لیکن کسی محفل کے اندر بیان شروع ہو جائے کہ یار وہ چیز جائز ہے, لٹکانا یا منع ہے, وہ طالب علم کیا یہ استدلال نہیں کرے گا, فوراً اس کے ذہن میں آئے گا میں نے استاد کے کمرے میں لگی, ارے جائز ہے, منع ہوتی ہے تو میرے استاد نے لگایا, تبھی تو لگایا. یہ ساری باتیں اس نے خود کر لی. صحیح. کہ چونکہ استاد کے کمرے میں دیکھا اور استاد اس کو لگتا ہے عالم دین ہے, یار ناجائز ہوتا وہ کیوں لگاتا, یہ اس نے جواز کی دلیل بنا دی. تو لوگ دیکھ کر جواز کی دلیل بناتے ہیں. تو جو مرکز کی حیثیت کے شہر ہے, مکہ مدینہ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام سختی سے منع فرماتے تھے کہ یہاں بدعت عمل بہت زیادہ سخت ہے کسی اور جگہ پر, کیونکہ یار دنیا سے لوگوں نے آنا ہوتا ہے,
یہاں جس وقت آئیں گے کسی کام کو دیکھ لیا اور پھر وہ اپنے علاقوں میں جا کے جواز کے استدلال پہ اس نے یہاں بدعت سے بچ کے رہا جائے گا. یہ وہ وجہ ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یہ سوال بھی زیادہ ہو گئے لیکن بھائی نے اچھے سوالات کیے تھے.